بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ بر صغیر میں مسلم نشت ثانیہ کا سب سے بڑا رہنما، وہ قائد جس کی ولولہ انگیز قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بیسویں صدی کے سیاسی افق پر نمودار ہونے والا یہ مدبر اور عظیم قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ کراچی کے ایک محلے کھارا در میں واقع وزیر مینشن جائے پیدائش ہے۔ چرچ مشن اسکول، سندھ مدرسۃ الاسلام اور لنکنز ان جیسے علمی گہواروں میں ان کی فکری تربیت ہوئی۔ دانش و آگہی کی فروزاں راہوں اور سیاست کے پیچ و خم سے گزرتا ہوا بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ قافلہ سالار اپنی قائدانہ صلاحیتوں، بصیرت، حکمت و دانائی اور نظم و یقین کے ساتھ انہیں اس منزل پر لے آیا جہاں غلامی کے دھندل کے چھٹ رہے تھے اور آزادی کی صبح درخشاں طلوع ہونے والی تھی۔ 1940 کی قرارداد پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی اس جد و جہد کا نقطہ عروج تھی جس کی قیادت قائد اعظم نے تقریباً 3 اشروں سے اس طرح کی تھی کہ ولولے جواں تر اور عزم راسخ تر ہو گیا تھا۔ اب کاروان آزادی اس منزل پر آ پہنچا تھا جہاں مفکر پاکستان علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی، جہاں اس اسلامی مملکت کے خد و خال واضح ہو رہے تھے جنہیں علامہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا تھا۔ اور پھر اگلے 7 برسوں میں حصول پاکستان کی جد و جہد روز بروز زور پکڑتی گئی۔ قائد اعظم نے پورے بر صغیر کے دورے کیے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں حصول پاکستان کے لیے بے پناہ جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ ہر جگہ لوگوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عہد کیا۔ منزل ہر چند بہت نزدیک تھی مگر راستہ کٹھن۔ 1942 میں برطانوی حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو بھیجا۔ کانگریس حکومت خود اختیاری اور قائد اعظم مطالبہ پاکستان کی منظوری چاہتے تھے۔ بات چیت ناکام ہو گئی۔ ستمبر 1944 میں قائد اعظم اور گاندھی جی کے مابین ہندو مسلم اختلافات حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ 16 دن تک جاری رہنے والی یہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ شملہ میں وائسرائے لارڈ ویول نے بر صغیر کے سیاسی رہنماؤں کی کانفرنس بلائی اور مرکز میں عارضی حکومت بنانے کی تجویز پیش کی، مگر وزارت میں مسلم نشستوں پر سمجھوتا نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور سارے مسلم وزیر اسی کے ہونے چاہیے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ 1946 میں پورے بر صغیر میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ کانگریس نے متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ نے پاکستان کے موقف پر انتخابات میں حصہ لیا۔ مرکزی اسمبلی میں ساری مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی۔ 1946 کے عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا حتمی مطالبہ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے عظیم ترین رہنما ہیں۔ کیبنٹ مشن کے بر صغیر کے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں فوری طور پر عارضی حکومت کے قیام کے منصوبے میں پاکستان کی بنیادیں موجود تھیں۔ مسلم لیگ نے شروع میں اسے منظور کر لیا مگر کانگریس عارضی حکومت میں لیگ کے ساتھ مساوی نمائندگی پر تیار نہیں ہوئی اور اس نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا۔ 7 سال کی مختصر مدت میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، ان کے آہنی عزم و ارادے اور ان کی مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں اٹھنے والے ہر قدم پر منزل نزدیک تر آتی گئی۔
مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہو کر آئے اور بالآخر برطانوی حکومت نے بر صغیر کے مستقبل کے لیے وہی حل پیش کیا جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے تھے، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تو قائد نے ریڈیو پر قوم کو یوں نوید دی: قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک طویل سیاسی اور قانونی جدوجہد کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی سرزمین پر 7 اگست 1947 کو قدم رکھا۔ عوام کا ایک جم غفیر اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ بر صغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کی جانب سے مملکت پاکستان کا اقتدار قائد اعظم محمد علی جناح کو سونپا۔ مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے قائد اعظم نے اپنی مختصر تقریر میں تشکر و تہنیت کا اظہار کیا اور مملکت کا اقتدار سنبھالا۔ انتقال اقتدار کی تقریب کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسمبلی کے باہر تشریف لائے تو عوام کا ایک ہجوم اپنے اس عظیم رہنما کے دیدار کا منتظر تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو انتقال اقتدار کی یہ تقریب پاکستان کی آزادی کا اعلان تھی۔ اگست 1947 کو بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے ارکان حکومت کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ وحی ربانی کی تلاوت کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا۔ قائد اعظم نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا بیڑا اٹھایا تھا جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے، اور یہ عظیم مقصد انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حاصل کر لیا۔ اتنی بڑی کامیابی بہت کم رہنماؤں کو حاصل ہوئی ہے۔ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ دوسرے وزراء میں آئی چندری گڑھ، ملک غلام محمد، سردار عبدالرب نشتر اور غضنفر علی خان تھے۔ حلف برداری کے بعد مسلح افواج کے دستوں نے بابا قوم کو سلامی دی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ افواج پاکستان سے قائد اعظم کو جو توقعات تھی ان کا اظہار اس تقریر میں ہوا ہے جو کچھ عرصے بعد انہوں نے فوجیوں کے ایک جلسے میں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نئی حاصل شدہ آزادی کے اہل ہیں۔
اب آپ کو اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی انصاف اور انسانی مساوات کے اصولوں کے احیاء اور فروغ کی پاسبانی کرنی ہے۔ آپ اگر ایمان، تنظیم اور بے لوث فرض شناسی کے زرعین اصولوں پر کاربند رہے تو کوئی شے ایسی نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ قیام پاکستان کے 4 روز بعد 18 اگست 1947 کو عید کا دن تھا۔ قائد اعظم نے عوام کے ساتھ نماز عید ادا کی اور اپنے پیام عید میں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی تلقین کی۔ بر صغیر کی تقسیم کے سلسلے میں حد بندی کمیشن کے بعض غلط فیصلوں کے باعث دوبارہ فرقے وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ہندوستان سے لاکھوں بے یار و مددگار مسلم مہاجرین ٹرینوں کے ذریعے اور پاپیادہ قافلوں کی صورت میں پاکستان آئے۔ ان لاکھوں مہاجرین کی بحالی اور آباد کاری ایک ایسی نئی مملکت کے لیے جو ابھی وجود میں آئی ہو اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر قائد اعظم نے غیر معمولی عزم و ہمت کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ کراچی اور لاہور میں مہاجروں کے کیمپوں میں گئے، انہیں تسلی تشفی دی اور ان کی آباد کاری کے منصوبے شروع کرائے۔ اسی اسنا میں مہاراجہ کی جانب سے الحاق کا سہارا لے کر ہندوستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی۔ بے شمار کشمیری مہاجرین آزاد کشمیر اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی نئی مملکت کے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے۔ قائد اعظم اپنے آہنی عزم کے ساتھ ان مسائل سے نبردآزمہ ہونے کے ساتھ ساتھ معمول کے امور مملکت بھی بڑی تندہی سے انجام دے رہے تھے۔ 25 دسمبر 1947 کو قائد اعظم کی 72ویں سالگرہ شایع نشان طریقے سے منائی گئی۔ کراچی میں سالگرہ کی تقاریب کے سلسلے میں قائد اعظم پولو گراؤنڈ تشریف لائے۔ انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور اسے سلامی دی۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی دیتے ہوئے ان کے سامنے سے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے گزرے۔ قائد اعظم پاکستان کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اس کی طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ قوم کے اس فقید المثال محسن کے لیے ہر شخص کے دید و دل فرش راہ تھے اور ہر دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی عمر دراز کرے۔ قائد اعظم کی زندگی ایک عظیم جد و جہد سے عبارت تھی جو بالآخر بے مثال کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم صرف کراچی میں بیٹھ کر ہی مملکت کے نظم و نسق اور دیگر قومی امور کو نہیں نمٹاتے رہے، بلکہ ملک بھر میں جہاں بھی وہ ضرورت سمجھتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ ان کی صحت اتنی محنت کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر ملک قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بساط سے کہیں زیادہ کام کرتے رہے۔ امور مملکت نمٹانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ برقرار رکھا۔ پاکستان کے حصول کے بعد قائد اعظم کی جد و جہد ختم نہیں ہوئی، اب انہیں اس نئی مملکت کی تعمیر اور اسے مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے صحیح خطوط پر رہنمائی کرنی تھی۔ وہ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں بھی شریک ہوتے اور نظم و نسق کے مسائل بھی نمٹاتے۔ قوم کے ہر فرد کو کام کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انتھک محنت کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث 1 سال سے کم عرصے میں پاکستانی معیشت اس قابل ہو گئی کہ حکومت اپنا مرکزی بینک قائم کر سکے۔
1 जुलाई 1948 को बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने तशरीफ लाए। अपनी इफ्तिताही तकरीब में कायद आजम ने फरमाया कि मगरिब के माशी निजाम ने इंसानियत के लिए लायनहल मसाइल पैदा कर दिए हैं। हमें एक मिसाली माशी निजाम पेश करना है जो इंसानी मसावत और माशरती इंसाफ के सच्चे इस्लामी तसव्वुरात पर कायम हो। ऐसा निजाम पेश करके हम मुसलमानों की हैसियत से अपना फर्ज अंजाम देंगे और इंसानियत को सच्चे और सही अमन का पैगाम देंगे। सिर्फ ऐसा अमन ही इंसानियत को जंग की हौलनाकियों से बचा सकता है और बनी नौए इंसान की खुशी और खुशहाली का ज़ामिन हो सकता है। इसके बाद कायदे आजम ने स्टेट बैंक के दरवाजे का कुफ्ल खोलकर रस्म इफ्तिताह अंजाम दी। कायदे आजम की जिंदगी की ये आखिरी अवामी तकरीब थी। कायदे आजम की गिरती हुई सेहत अब जवाब देने लगी थी। उन्हें तब्दीली आबोहवा के लिए बलूचिस्तान के सेहत बख्श पहाड़ी मकाम जियारत ले जाया गया, जहां वो रेजिडेंसी में मुकीम रहे और उनका इलाज होता रहा। 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम जियारत से कराची वापस आए और उसी रात अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। उनके जनाजे के जुलूस में सोगवारों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था, जिस पर गम और अलम की घटाएं छाई हुई थी। ये उस अजीम कायद का आखिरी सफर था जिसने बर्रे सगीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के क़याम को ख्वाब से हकीकत बना दिया था। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के जसद खाकी को उनकी अबदी आरामगाह में उतारा गया तो सोगवारों के दिलों का अजीब आलम था। कायद की गमजदा बहन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और बेटी दीना कब्र पर मौजूद थी। बानिए पाकिस्तान को फौज ने आखिरी सलामी दी। बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी आरामगाह पर उनके चहलम तक दिन रात मुसलसल फातिहा खानी और कुरान खानी होती रही। बाद में कायद आजम के मजार पर एक शानदार मकबरा तामीर किया गया। हर रोज खासतौर पर कौमी त्योहारों और कायद आजम के यौम विलादत और यौम वफात पर यहाँ अकीदतमंदों का हुजूम रहता है, जो फातिहा खानी के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अज़्म की तजदीद करता है।